37 سالہ میتھیو فاسٹر ریاست الاباما میں رہتے ہیں۔ کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد سے ان کے اہل خانہ ان کی زندگی کے لیے خوف زدہ ہیں کیونکہ میتھیو ڈاؤن سنڈروم میں مبتلا ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ریاست الاباما کے ابتدائی منصوبے میں کہا گیا تھا کہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہو جانے کی صورت میں شدید ذہنی معذوری، نسیان یا دماغی چوٹ سے متاثرہ لوگوں کو اس منصوبے کے تحت وینٹیلیٹرز کے لیے کم ترجیح دی جائے گی۔ یہ خیال ہے کہ ایک میڈیکل ٹیم کہہ سکتی ہے کہ وہ صرف اپنی ذہنی معذوری کی وجہ سے وینٹیلیٹر کا مستحق نہیں ہے۔ یہ دلسوز اور ناگوار ہے۔ یہ چونکا دینے والی بات ہے کہ 2020 میں پالیسی سازوں کا ذہنی معذوری کے شکار لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہولناک ہے۔ سرگرم کارکنوں کے احتجاج کے بعد الاباما نے اس پالیسی کو ختم کر دیا اور ایک نئی گائیڈ لائن جاری کی۔ تاہم سینٹر فار پبلک انٹیگریٹی کے ایک تجزیے میں نشاندہی کی گئی ہے کہ وینٹیلیٹرز کی قلت کی صورت میں امریکہ کی تقریباً تمام ریاستوں کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ وفاقی گائیڈ لائنز کے مطالبے کیے جاتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ریاستوں کو ایسا لگے کہ وفاق ان پر حکم صادر کر کے حد سے تجاوز کر رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریاستوں کو اچھی پالیسیاں بنانے میں مدد دینے کے لیے خاص رہنمائی مہیا کرنے کی کچھ کوشش کی جا رہی ہے۔ متعدد ڈاکٹرز اور صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تمام ریاستوں کو اس قسم کی پالیسیز کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وبا جاری رہے گی اور انفیکشنز کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے، اور واضح پالیسیز کے بغیر یہ فیصلہ کہ کس کو زندہ رکھنا ہے اور کس کو مرنے دینا ہے ڈاکٹرز اور نگہداشت دینے والوں کو الجھن میں ڈال سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی محکمہ صحت سے سینٹر فار پبلک انٹیگریٹی کی رپورٹ پر رد عمل کے لیے رابطہ کیا۔ محکمے کے مطابق معذور افراد دوسروں ہی کی طرح ہیں اور ڈاکٹرز کو اپنے فیصلے بلا امتیاز کرنے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی صحت کی پالیسیز وضع کرنے کے لیے کام کریں گے جو امتیازی سلوک سے پاک ہوں۔ لقب لیوزی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔